یہ بات یاد رکھیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور دونوں فرض ہیں۔ اگر ایک سجدہ بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے دونوں سجدے نماز کے اندر فرض ہیں۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائے، حضرت برہ بن عازم سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی ابتدا میں نماز پڑھتے تو حضور رکوع سے سر اٹھاتے، جب تک سجدے میں نہ چلے جاتے ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو ٹیڑھا نہیں کرتا تھا۔ جب حضور سجدے میں چلے جاتے تو پھر ہم سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی جو اس حدیث کو لائے ہیں وہ فرماتے ہیں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور علماء کا یہی قول ہے کہ مقتدی امام کی پیروی کرے ان افعال میں جن کو بجا لانا ہے، لہذا امام کے بعد رکوع کرے، امام کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور امام کے بعد سجدہ کرے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس مسئلے میں کسی بھی امام کا اختلاف ہو نہیں ہے۔ یہ حدیث اور اس پہ تبصرہ امام ترمذی کا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اندر جب بندہ امام کی پیروی کرتا ہے تو امام کی اطاعت اور پیروی ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ امام کی پیروی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کی تبع پیروی کیا ہے کہ جو رکن ادا کر رہا ہے وہ امام سے پہلے ادا نہ کرے بلکہ امام کے بعد ادا کرے۔ مثلا رکوع ہے، رکوع میں جب امام چپ جائے تو مقتدی چپ کر رکوع میں جائے، جب امام رکوع سے سر اٹھا لے سیدھا کھڑا ہو جائے اس وقت اٹھے، جب امام سجدے میں چلا جائے تو اس وقت رکوع سجدہ کرے، مقتدی سجدہ کرے۔ اسی طرح جتنے بھی افعال ہیں ان میں پیروی امام کی ضروری اور واجب ہے، اس کے بغیر بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا کسی رکن میں امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے، اس پہ سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر نہیں ہلاکا کہ کہیں اس کا سر اللہ یا اس کی شکل اللہ گدے والی نہ کر دے، یعنی گدے کی طرح اس کا چہرہ نہ کر دے، تبدیل نہ کر دے۔ کیا اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لہذا امام سے پہلے رکوع اور سجود یا امام سے پہلے کوئی بھی جو بھی رکن ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ سخت وعید ہے۔ بعض صورتوں میں نماز ہوگی نہیں، بعض صورتوں میں نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ بھی مکروہ ہے اور اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ امام نووی ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ بندہ بڑا مشہور ہے، اس کے پاس رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے، تو میں رسول اللہ کی حدیث لینے کے لیے اس بندے کے پاس پہنچا اور 2 سال تک اس کے پاس رہا۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے احادیث نبوی جمع کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کئی مہینے سفر کیے۔ 2 سال تک میں رہا اس کے پاس، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ 2 سالوں میں وہ اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ کے رکھتا تھا، کبھی میں نے اس
اس کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ امام نووی فرماتے ہیں ایک دن میں نے کہا کہ میں اب واپس جانے لگا ہوں، مجھے یہ راز بتا دیں کہ آپ نے یہ چہرہ کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ تو وہ غمزدہ ہو کر کہنے لگے بس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا چہرہ دیکھو، یہ گدھے کی طرح ہو گیا ہے، انسانوں والا نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جب رسول اللہ کی حدیث پہنچی تھی کہ جو امام سے سبقت کرتا ہے ڈرے اس دن سے کہ کہیں اللہ اس کا چہرہ گدھے کی طرح تبدیل نہ کر دے، تو میں نے اس حدیث میں شک کیا اور قصداً ارادتاً ایک مرتبہ امام سے پہلے سبقت کی، تو اسی وقت اللہ نے میرے چہرے کو اس طرح تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے آج بہت سے نمازی غافل ہیں، ابھی امام رکوع میں نہیں جاتا وہ پہلے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں، اچھا وہ صورت امام ختم کرتا ہے، لازمی بات ہے اس نے رکوع کرنا ہے، لیکن بہت سے مقتدی ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن یا رکوع یاد ہوتا ہے، وہ امام سے پہلے ہاتھ چھوڑ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کئی ایسا میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ سخت گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ سخت گناہ ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے امام کے لیے حکم یہ ہے، آپ سوچ چکے ہیں پیچھے کہ امام جب قرات مکمل کر لے تو رکوع سے پہلے کرے، تھوڑا ٹھہرے تو اس کے بعد رکوع کو، یہ سنت ہے۔ تو اگر امام اس سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ قرات ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا اس نے ٹھہراؤ کیا یا سکتہ کیا یا خاموشی اختیار کی، تو بندہ پہلے رکوع میں چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رکوع سے پہلے بھی سر نہیں اٹھانا چاہیے اور رکوع میں امام سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے۔ سجدے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ رکوع اور سجود سے امام سے پہلے مقتدی نے سر اٹھا لیا تو اس کو لوٹنا واجب ہے۔ یہ دو رکوع یا دو سجدے نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے امام سے پہلے رکوع میں سر چلا گیا یا امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، ابھی امام نے رکوع اور سجدہ نہیں کیا، تو اس پہ ضروری ہے کہ واپس لوٹ آئے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے رکوع دو ہو گئے ہیں یا دو سجدے ہو گئے ہیں، نہیں، سجدہ ایک ہی ہوگا جو امام کے ساتھ ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ علماء نے یہ لکھا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ امام کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس پر اس کا سجدے کا اعادہ بھی ضروری ہے، اور اگر اس نے اعادہ نہیں کرے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، دوسرا سجدہ، امام کے دوسرے سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھا لیا، یعنی امام نے بھی دوسرا رکوع کو سجدہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے دوسرا سجدہ کر کے سر اٹھا لیا، اب اس پہ ضروری ہے کہ امام کے ساتھ دوبارہ سجدے میں جائے، اگر نہیں جائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی جگہ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ امام کی تابعداری ضروری ہے، مثلا عیدین کی تکبیرات، اللہ اکبر امام نے ایک مرتبہ عید کے لیے کہا ہے اور ساتھ ہر رکعت میں 3 تکبیرات زائد کہی جاتی ہے، اگر امام نے نہیں کی تو رکوع میں چلا گیا تو آپ مقتدی پہ واجب ہے کہ وہ تکبیرات نہ کہے بلکہ امام کی تابعداری کرتی رکوع میں چلا جائے، یہ حکم ہے، وہ اپنی طرف سے تکبیرات کہنا شروع نہ کر دے۔ اسی طرح قاعدہ اولا، ٹھیک ہے نا جی، قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ 2 رکعت کے بعد امام اگر قاعدہ اولا میں نہیں بیٹھا، بھول گیا،
کھڑا ہو گیا، اب مقتدی پہ واجب ہے کہ وہ امام کو واپس نہ بٹھائے بلکہ وہ بھی کھڑا ہو جائے، بعد میں سجدہ صاف کر لے گا امام، لہذا وہ امام کی اتباع کرنا اس پہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام کھڑا ہو گیا ہے تو مقتدی بیٹھ گیا ہے اور اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا شروع کر رہا ہے، امام کو بھی واپس لوٹا رہا ہے، اس طرح اگر کرے گا تو نماز کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت، امام نے نماز کے دوران سجدہ تلاوت کر لیا ہے تو اگر اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، مقتدی اپنا علیحدہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت نہیں کرے گا بلکہ بعد میں کر لے گا۔ امام کی تابعداری کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت، وطر پڑھ رہا تھا امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ، جیسے کہ ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھنی تھی، امام نے نہیں پڑھی اور سیدھا رکوع میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ رکوع میں چلا گیا۔ اب مقتدی پہ واجب ہے کہ وہ دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ امام کی تابعداری کرے اور رکوع میں چلا جائے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ اس کو اگر یقین ہے کہ میں دعائے قنوت پڑھ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر دعائے قنوت پڑھ لے گا مقتدی۔ اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں دعائے قنوت پڑھوں گا اور امام کھڑا ہو جائے گا رکوع سے تو پھر اب دعائے قنوت چھوڑ دیں گے، واجب ہے، بعد میں سجدہ سہو ہو جائے گا اور امام کی تابعداری کرتی رکوع میں چلا جائے گا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امام بجا نہ لائے تو مقتدی کو بجا لانی چاہیے۔ اب وہ ذرا سن لیں، وہ کیا کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں۔ نماز میں اگر امام نے کوئی سجدہ زائد کر دیا، یعنی 2 سجدے فرض ہے، 2 کے بجائے 1 رکعت میں امام نے اگر 3 سجدے کر دیے تو بے شک مقتدی تیسرا سجدہ نہ کرے بلکہ امام کو آگاہ کرے، سبحان اللہ کہہ کے لفظ کہہ کر، ٹھیک ہے نہیں، اللہ اکبر، تاکہ امام آگاہ ہو جائے۔ دوسری بات، جنازے میں 4 تکبیرات ہیں اور اگر کوئی امام 8 تکبیرات کہتا ہے، اب مقتدی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ 5ویں تکبیر کہے بلکہ 4 ہی کہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام بھول کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا یا 2 والی پڑھ رہا تھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا یا 5ویں کے لیے امام کھڑا ہو گیا، اور امام نے اگر قید اخیر نہیں کیا، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 4تھی رکعت کے بعد بیٹھا نہیں اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب مقتدی پہ واجب ہے کہ وہ امام کو بٹھائے، یاد جاری کرائے، خود نہ اٹھے بیٹھا رہے، سبحان اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کرے تاکہ امام واپس لوٹ آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر امام 5ویں سے واپس نہیں لوٹا تو بے شک مقتدی نہ اوپر اٹھے بلکہ 4تھی میں بیٹھا رہے اور امام کا انتظار کرے۔ اور امام نے اگر 4تھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، فرض ہے آخری قاعدہ، اور 5ویں کے لیے اٹھ گیا، بے شک اس نے سجدہ صاف نہیں کر لیا، اب بھی نماز باطل ہو جائے گی، نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر 4تھی رکعت کے بعد امام بیٹھ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، قاعدہ اپنی فرض ادا کر لیا تھا، پھر 5ویں کے لیے اٹھا اور اس کا سجدہ بھی کر لیا، سجدہ صاف بھی کر لیا، اب نماز ہو جائے گی، 1 رکعت زائد چلی جائے گی، باطل، 4 رکعتیں اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جن میں تکبیر کریمہ میں ہاتھ اٹھانا، امام نے تکبیر کریمہ میں ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیا، اب مقتدی پہ واجب ہے کہ وہ ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھا لے، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی تابعداری نہ کرے۔ اسی طرح
رکوع اور سجود کی تکبیرات، امام رکوع میں چلا گیا اور تکبیرات نہیں کی بلند آواز سے، تو اب مقتدی کا کام ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سجود کی تکبیرات بھی، اسی طرح امام رکوع سے اٹھا اور اس نے کیا کہنا ہوتا ہے، امام نے سمع اللہ لمن حمدہ، اور امام نے یہ جملہ نہیں کہا اور کھڑا ہو گیا یا کوئی تکبیر کری، تو اب مقتدی بھی ضروری ہے کہ وہ کہہ لے سمع اللہ لمن حمدہ، تاکہ امام کو یاد آ جائے۔ اسی طرح سلام پھیرنا، مقتدی امام جو ہے وہ سلام پھیرنا تھا اور نہیں پھیر رہا، کسی وجہ سے اونگ آ گئی، بیمار ہو گیا، ہزار مسائل ہیں، جب وہ سمجھتا ہے کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ دعا سلام سب کچھ ہو گیا ہے اور امام نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا، تو مقتدی اپنا سلام پھیر کے امام کو اس سے کیا کر سکتا ہے، جو ہے آگاہ کر سکتا ہے، السلام علیکم، تاکہ امام کو یاد آ جائے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق بڑی قربانی کے ایام ہوتے ہیں، تو اس میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اگر امام نے سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیرات تشریق نہیں پڑھی، بھول گیا، تو مقتدی پہ ضروری ہے کہ وہ تکبیرات کو پڑھے۔ تو یہ چند باتیں جن میں تباہی کی جائے گی، ورنہ ہر عمل میں امام کی جتنے بھی ارکان ہیں اتباع کرنا ضروری اور لازمی ہے، لہذا امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کرے گا، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب آمین۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب ذوالجلال، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اس قسم کے تمام حاضرین و سامعین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں مولا شفا نصیب فرما، ہم میں سے جو پریشان آ رہے ہیں ہماری پریشانی کو دور فرما، یا رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، تمام حاضرین و سامعین پہ کرم مہربانی فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رسول اللہ کی احادیث پہ عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔